اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، آپ کے سامنے سورۃ النور کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کے اپنے اقارب ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان اجازت طلب کرنے کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے شروع کی جو آیات گزری ہیں ان میں اجنبیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی کے گھر جاتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ ان آیتوں میں یا پہلی آیت جو آج میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے جو اپنے لوگ ہیں، ساتھ رہنے والے گھر کے لوگ ہیں، ان کے درمیان اجازت طلب کرنے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے لونڈیاں اور غلام دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ بھی جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، یعنی تمہارے بچے کیا کریں؟ 3 مرات، 3 بار وہ اجازت طلب کریں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں چاہے ان کے غلام ہوں، لونڈیاں ہوں، ان کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی ہوں، جو بھی ہوں، ان کو اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3 اوقات میں ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کریں، اس کے بعد داخل ہوں، کیونکہ یہ 3 ایسے اوقات ہیں جو پردے کے اوقات ہیں اور جن میں آدمی ایسی حالت میں ہو سکتا ہے جس حالت میں دوسروں کو بتانا اس کے لیے ناگوار گزرتا ہو، تو اس لیے ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا اس طریقے سے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، ان کو بھی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، یعنی آخری پہر سمجھ لیجیے، جن میں انسان نیند کی حالت میں رہتا ہے، اور نیند کی حالت میں انسان ہو سکتا ہے ایسی حالت میں ہو جس حالت میں دوسروں کا مطلع ہونا ناگوار ہو، اس کے لیے بیوی کے پاس رہتا ہے، تو اس لیے اس وقت بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم ظہر کے وقت یا دوپہر میں اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، یعنی اپنے کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرنے کے لیے۔ آرام کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ دوپہر میں کپڑے اتار دیتا ہے، سوتا ہے، ایک بستر پہ سوتا ہے یا ایک لباس میں، لحاف میں میاں بیوی سوتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کپڑا اتار دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کے لیے ظہر کے وقت میں، تو اس وقت بھی گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد، صلاۃ عشاء کے بعد اگر میاں بیوی گھر میں ہیں، ساتھ میں ہیں، تو ان کے پاس جانے سے پہلے انسان کو اجازت لینا ہے۔ کہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو گھر کے افراد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے 3 عورات لکم، یہ 3 کیا ہیں وقت؟ تمہارے پردے کے ہیں یا خلوت کے ہیں، یعنی ان اوقات میں انسان یعنی اپنے بیوی کے پاس رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں جانے سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ ان کو اجازت لینا ضروری ہے۔ عورات کا مطلب یہ ہے، عورات عورت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت
یا عرف عام کے اندر جو ناپسندیدہ چیز ہو اسے عورت کہا جاتا ہے، اور عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ظاہر ہونا یا ننگا ہونا یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں بھی اور عرف عام کے اندر بھی، اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، خلوت کے ہیں، اور ان اوقات میں انسان ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ جو حالت میں کسی دوسرے کا مطلع ہو جانا ناگوار ہو اس کے لیے، یا اس کے لیے چیز ناگوار گزرتی ہو کہ اس حالت میں لوگ ہمیں دیکھیں، تو اس لیے ان اوقات میں بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے کہ اس کے لیے جو گھر کے افراد ہوں، حتیٰ کہ اس کے اپنے لوگ بھی، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، حتیٰ کہ بچے ہیں تو بھی، کیونکہ بچے اگرچہ ہیں تو انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کا حصہ بچوں کے لیے ظاہر ہو، تو اس لیے ان کو بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان وقتوں کے علاوہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان کے اوپر ہے، یعنی تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ ہے اگر بغیر اجازت کے وہ تمہارے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو، تو یہ عذر ہے، یہ سبب ہے، کیونکہ ہمیشہ اجازت لینا کبھی بھی ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو یہ بہت ناممکنات میں سے مشکل امر ہے۔ یہ بچہ ساتھ میں رہتا ہے، بیٹی ساتھ میں رہتی ہے، نوکر ساتھ میں رہتا ہے، نوکرانی یا جو ہے لونڈی ساتھ میں رہتی ہے، اب جب بھی گھر میں ہو دروازہ نوک کرے، اجازت لے، تو دن بھر میں ہزاروں بار اجازت لینا پڑے گا، جو ناممکنات میں سے ہے، بہت مشکل امر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے۔ تو بار بار آنے جانا یہ ایک عذر ہے، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے شریعت نے باقاعدہ مہلت دی ہے کہ ان اوقات کے علاوہ جو 3 اوقات ہیں ان میں اجازت نہیں لینا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے جو ہے بلی کے بارے فرمایا کہ انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم اب الطوافات، بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس گھر کے اندر آنے جانے والی ہے، بلا یا بلی آنے جانے والے ہیں، تو اس کی وجہ سے بار بار ان کا آنا جانا، یہ اس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے مشکل، اس لیے بلی کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی اگر بلی برتن میں منہ ڈال دے تو اسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوتا، کتا اگر ڈال دیتا تو ناپاک ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا، لیکن بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے، کھانے میں ڈال دے تو پھر وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کا آنا جانا گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العالمین اس طریقے سے تمہارے لیے کھول کھول کر کے نشانیاں بیان کرتا ہے یا اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ باتیں اگرچہ انسان کو معمولی لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آداب کا اگر انسان خیال رکھتا ہے تو انسان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اور حشمت کے ساتھ اور انتہائی معزز اور کریمانہ انسان کی زندگی گزرتی ہے اگر انسان ان تمام چیزوں کے آداب کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے انسان خیال رکھتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو سارے احکام بیان کیے ہیں علم کی بنا پر، حکمت کی بنا پر، علم اور حکمت کی بنا پر، اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر بڑی حکمت ہے، اور کتنی حکمت ہے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر ہمیں حکمتوں کا معلوم اندازہ ہو جائے الحمدللہ، اور اگر حکمتیں نہ معلوم ہوں تو بھی اللہ رب العالمین حکیم ہے، لہذا اس کے کسی بھی حکم کے اندر ایسا نہیں کہ حکمت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ جیسے آپ ایک مثال سمجھنے کے لیے، اگر کوئی آپ کا کوئی ایسا شخص ہے، رشتہ دار جو بڑا ہی امانت دار ہے، خیر خواہ ہے، ناصح آپ کے لیے امانت دار ہے، آپ جب اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں وہ آپ کو بہتر مشورہ دیتا ہے، بہترین مشورہ دیتا ہے، تو انسان کو گرچہ حکمت نہ سمجھ میں آئے، اگر وہ کوئی مشورہ دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے اس کے اندر انشاءاللہ بھلائی اور بہتری ہوگی، میرے خیر خواہ ہیں، میرے مشفق ہیں، مہربان ہیں، ناصح ہیں، میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی بھلائی چاہتے ہیں، تو یہ مشورہ بھی انہوں نے بھلائی کے لیے دیا ہوگا، خیر خواہی کے طور پر دیا ہوگا، تو اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کی اونچی اور بلند مثالیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے میں،
ہر عمل اور ہر کام کے اندر حکمت ہے اور وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، لہذا اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر کے آنا چاہیے۔ یعنی جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا جو حکم ہے عام مردوں کا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی گھر میں آئیں تو پہلے اجازت طلب کر لیں۔ بالغ ہو گئے ہیں، اجازت طلب کر لیں، جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اجازت طلب کرنا کیا ان کے لیے ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو اور نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے اندر علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، فائدے بہت ہیں اس کے اندر۔ بچہ بالغ ہو گیا، اب وہ مکلف ہو گیا، شریعت کا پابند ہو گیا، لہذا جب وہ کہیں جائے گا تو اس کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، بغیر اجازت کے گھر میں کسی کی نہیں جا سکتا۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، اور یعنی بوڑھی عورتیں، قواعد کا مطلب یہاں پر بوڑھی عورتیں، جن عورتوں کو نکاح کی تمنا اور خواہش نہیں رہے گی، بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں، ان کو بھی خواہش نہیں ہے نکاح کی، اور مرد بھی ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ عمر دراز بوڑھی خواتین جو ہیں گھروں میں جو بیٹھی رہتی ہیں اور اس طریقے سے کافی عمر دراز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ فلیس علیہن جناح، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یدعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے کو رکھ دیں، اپنے کپڑے اتار دیں۔ اور یہاں کپڑے سے مراد کیا ہے؟ جو عورت شلوار اور قمیص پہنتی ہے اس کے اوپر جو پردہ اور عبایا ڈالتی ہے وہ مراد ہے، یہاں پر نقاب ہے وہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے اتار کر کے ننگی ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جیسا کہ مفسرین نے اور سلف صالح نے بیان کیا کہ یہاں پر ثیاب سے مراد، کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو عورت جسے حجاب کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، جو عورت جب باہر جاتی ہے تو اپنے جسم کے اوپر ڈالتی ہے، پر جو ہے برقع، اس برقعے کو، اس چادر کو، اس حجاب کو، اس نقاب کو اگر وہ اتار دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کون سی عورتیں؟ جن کو نکاح کی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی یہاں شہوت نہیں ہے، حیض ختم ہو گیا اور کافی عمر ان کی ہو گئی، بوڑھی خواتین ہیں، سن رسیدہ ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، یہ ان کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ برقع نہیں پہنتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوئی، یعنی بوڑھی عورت ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، اور برقع اتارنے کا مطلب اس کے کیا ہے مقصد؟ اپنے زیورات کو ظاہر کرنا، اپنے سنگار کو ظاہر کرنا، بناؤ سنگار کو ظاہر کرنا، تو اگر یہ مقصد ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، بوڑھی عورت کے لیے بھی۔ ہوتی ہیں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن بہت شوقین ہوتی ہیں، بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں زیورات کے اور زیب و زینت کے، بڑھاپے میں بھی جو ہے لپسٹک لگاتی ہیں، بڑھاپے میں بھی ہار اور پازیب اور کنگن اور نہ جانے بالیاں اور اس طریقے سے جو بھی زیورات کی ہیں وہ ساری پہنتی ہیں، زیب تن کرتی ہیں، کافی بوڑھی ہو گئی پھر اس کے باوجود بھی ان کو شوق اس طریقے سے کرتی ہیں۔ تو اگر یہ مقصد ہے کہ اس زینت کی چیزوں کو ظاہر کرنا جو پہن کر کے رکھتی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے، بوڑھی خواتین ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کسی چیز کے اندر، اور مقصد بھی زینتوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے، موٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور اس طریقے سے وہ نقاب اور برقع اتارتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زینت کا اظہار جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سمیع اور علیم ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے یہ حکم علم کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے بناؤ سنگار کے دکھانے کے لیے برقع اتارتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، یا کس لیے اتارتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے آگاہ ہے، باخبر ہے، ہمارے دل کے اندر کیا اللہ رب العالمین ساری باتوں کو جانتا ہے۔
اللہ رب العالمین کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے زینت کا اظہار اگر ہے مقصد تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس کے لیے. اور اگر زینت کا اظہار کا مقصد نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی اگر وہ برقعے میں رہتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر احتیاط کرتی ہیں اور کپڑے مطلب اپنا برقع وغیرہ نہیں اتارتی ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں اور ان کے لیے عزت ہے اور تکریم ہے ان کی، اور اس کے اندر ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی ہے. اس سے عورت کی پاک دامنی کا اور دین کی کتنی پابند ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ خاتون بڑھاپے میں بھی کافی عمر ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا جو کپڑا ہے، مان لیجیے قمیص ہے، شلوار ہے، وہ کسی پر ظاہر ہو، کوئی جان سکے اس کو. یعنی اس قدر اپنی عزت کا اور پردے کا خیال رکھتی ہے تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ دین آسان ہے تو شریعت نے آسانی دی ہے کہ اگر کوئی عورت زیادہ سن رسیدہ عمر دراز ہے، اس کو شادی کی خواہش نہیں، لوگوں کے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہیں، اور زینت کا اظہار کا مقصد بھی اس کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے نقاب کو اتار دیتی ہے اور اس طریقے سے اپنے یعنی برقع کو نہیں پہنتی، استعمال نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ احتیاط کریں، برقع پہنیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو آج یہ 3 آیتوں کی تفسیر اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شریعت پر کاربند رکھے، اور یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان تمام احکامات پر اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کو پاک دامن رکھے. اللہ سب کی حفاظت. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.